حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں اسرائیلی روایات بڑی طویل ہیں، ان میں سے جن کو حضرات محدثین نے تاریخی درجے میں قابل اعتماد سمجھا ہے وہ نقل کی جاتی ہیں۔ قرآن کریم سے تو صرف اتنی بات ثابت ہے کہ ان کو کوئی شدید مرض پیش آیا جس پر وہ صبر کرتے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور اس بیماری کے زمانے میں ان کی اولاد، احباب سب غائب ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت اور عافیت بخشی اور جتنی اولاد تھی وہ سب ان کو دے دی اور اتنی ہی مزید بھی دے دی۔ اس قصے کی مکمل تفصیل۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیپ تھاٹس۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83-84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے ابتدا میں مال و دولت اور جائیداد اور شاندار مکانات اور سواریاں، اولاد، حشم، خدام بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا کیا۔ یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئیں اور بدن میں ایک ایسی سخت بیماری لگ گئی جیسے جذام ہوتا ہے کہ بدن کا کوئی حصہ سوائے زبان اور دل کے اس بیماری سے نہ بچا۔ اس حالت میں زبان اور دل کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول اور شکر ادا کرنے میں لگا دیا۔ اس شدید بیماری کی وجہ سے سب عزیز و اقارب، دوست اور پڑوسیوں نے ان کو الگ کر کے آبادی سے باہر ایک کوڑا کچرا ڈالنے کی جگہ پر رکھ دیا۔ کوئی ان کے پاس نہ جاتا تھا سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ ان کی خبر گیری کرتی تھی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی، جن کا نام ابن کثیر نے لیہ بنت میشا ابن یوسف بتایا ہے۔ مال و جائیداد تو سب ختم ہو چکا تھا۔ ان کی زوجہ محنت مزدوری کر کے اپنے اور ان کے لیے رزق اور ضروریات فراہم کرتی تھیں۔ ایوب علیہ السلام کا یہ امتحان کوئی بڑی حیرت اور تعجب کی چیز نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا ہونے والے نبی ہوتے ہیں، ثم الصالحون، پھر نیک لوگ ہوتے ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان جیسے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے ہر انسان کی آزمائش اور ابتلا اس کی دینی صلاحیت اور مضبوطی کے مطابق ہوتی ہے۔ جو دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی اس کی آزمائش اور ابتلا زیادہ ہوتی ہے۔ شدید ترین مصائب اور تکلیفوں پر صبر کرنے میں حضرت ایوب علیہ السلام ضرب المثل ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و اولاد وغیرہ سب دنیا کی نعمتوں سے خالی کر کے آزمائش میں مبتلا کیا تو انہوں نے فارغ ہو کر اللہ کی یاد اور عبادت میں اور زیادہ محنت شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مال، جائیداد، دولت، دنیا، اولاد عطا فرمائی، جس کی محبت میرے دل کے ایک ایک جز پر چھا گئی۔ پھر اس پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ان سب چیزوں سے فارغ اور خالی کر دیا، اور اب میرے اور آپ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا اس شدید بیماری میں سب مال و جائیداد اور اولاد چلی گئی، اور وہ بستی سے باہر ایک کوڑے کچرے کی جگہ پر 7 سال چند ماہ تک رہے، لیکن کبھی جزا فضا یا شکایت کا کوئی کلمہ زبان پر نہیں آیا، اور نیک بیوی نے ان کی خوب خدمت کی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کو حکم ہوا کہ زمین پر ایڑی لگائیں، یہاں سے صاف پانی کا چشمہ پھوٹے گا اور اس سے غسل کیجئے اور اس کا پانی پیجئے تو یہ سارا روگ چلا جائے گا۔ حضرت ایوب نے اس کے مطابق کیا۔ تمام بدن جو زخموں سے چور چور تھا، سوائے ہڈیوں کے کچھ نہ رہا تھا۔ اس چشمے کے پانی سے غسل کرتے ہی سارا بدن، کھال اور بال یک اپنی اصلی حالت پر آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا ایک لباس بھیج دیا، اور وہ زیبتن فرما کر اس کوڑے کچرے سے الگ ہو کر ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ جب زوجہ محترمہ حسب عادت ان کی خبر گیری کے لیے آئیں تو ان کو اپنی جگہ پر نہ پا کر رونے لگیں۔ حضرت ایوب جو ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو نہیں پہچانا کہ حالت بدل چکی تھی۔ انہی سے پوچھا کہ اے خدا کے بندے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ بیمار جو یہاں پڑا رہتا تھا کہاں چلا گیا؟ کیا کتوں یا بھیڑیوں نے اسے کھا لیا؟ اور کچھ دیر تک اس معاملے پر ان سے گفتگو کرتی رہیں۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو بتایا
کہ میں ہی ایوب ہوں، مگر ان کی بیوی نے اب تک بھی ان کو نہیں پہچانا تھا۔ کہنے لگی اللہ کے بندے، کیا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ تو حضرت ایوب نے فرمایا کہ غور کرو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور میرا بدن از سر نو درست فرما دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کا مال و دولت بھی ان کو واپس دلا دیا اور اولاد بھی، اور اولاد کی تعداد کے برابر مزید اولاد بھی دے دی۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں دو قول ہیں، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، کہ ان جیسے اور بھی مزید اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیے۔ تو اس میں ایک قول حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں، جب وہ بیمار ہوئے تو اس زمانے میں یہ سب مر گئے، جب اللہ نے ان کو ٹھیک کیا تو ان کو دوبارہ زندہ کر دیا اور ان کی اہلیہ سے اور مزید اتنی ہی اولاد پیدا ہو گئی، اور یہ قول ظاہر آیت کے زیادہ مناسب ہے، جبکہ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ نئی اولاد خود اپنے سے اتنی ہی مل گئی جتنی پہلی تھی، اور وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ سے مراد ان کی اولاد کی اولاد یعنی پوتے پوتیاں۔ بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ہمارے لیے ایک ضرب المثل ہے کہ جب نعمتوں میں انسان ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتا رہے، اور جب کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو اس پر جزا فضا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس پر صبر کیا جائے، اور صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ہمیشہ کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک شیئر کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا کام کیسا لگا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔